بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل حسن خورشید اوان اور میں خورشید احمد ہوں۔ آئیے قرآن پڑھیں کے سلسلے میں آج ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 101 سے لے کر آیت نمبر 112 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا۔ جب تم سفر پر جا رہے ہو تو تم پر نمازوں کے قصر کرنے میں کوئی گناہ نہیں، اگر تمہیں ڈر ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے، یقیناً کفار تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ اس حالت میں سفر میں نماز قصر کرنے یعنی دوگانہ ادا کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ ان خفتم یعنی اگر تمہیں ڈر ہو، غالب احوال کے اعتبار سے ہے، کیونکہ اس وقت پورا عرب دار الحرب بنا ہوا تھا، کسی طرف بھی خطرات سے خالی نہیں تھا۔ یعنی یہ شرط نہیں ہے کہ سفر میں خوف ہو تو قصر کی اجازت ہے، جیسے قرآن مجید میں اور بھی مقامات پر اس قسم کی قیدیں بیان کی گئی ہیں جو اتفاقی یعنی غالب احوال کے اعتبار سے ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا ولا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء ان اردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحیاۃ الدنیا۔ تم اپنی لونڈیوں کو بدکاری پر مجبور نہ کرو اگر وہ اس سے بچنا چاہیں، چونکہ بچنا چاہتی تھیں اس لیے اللہ نے اسے بیان فرما دیا۔ یہ نہیں کہ اگر وہ بدکاری پر آمادہ ہوں تو پھر تمہارے لیے یہ جائز ہے کہ تم ان سے بدکاری کروا لو۔ بعض صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ذہن میں یہ بھی اشکال آیا کہ اب تو امن ہے، ہمیں سفر میں نماز قصر نہیں کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے صدقہ ہے، اس کے صدقے کو قبول کرو۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آسانی دی گئی ہے تو اس کو قبول کرو۔ مسند احمد جلد 1 صفحہ 25 اور 36 اور صحیح مسلم کتاب المسافرین اور دیگر کتب و احادیث وغیرہ۔ اس میں تھوڑا سی ایک بات اپنی طرف سے میں بھی ایڈ کرنا چاہوں گا، کیونکہ ایک تجربہ ہمارا بھی ہوا۔ کچھ احناف بھائی ہیں تو ایک سفر پر تھے، ہم اکٹھے تھے تو نماز کا وقت ہو گیا تو ہم نے کہا کہ چلیں، کچھ ہمارے دوست تھے، تقریباً ہم 7-8 ساتھی تھے، جن میں سے 4-5 اہل حدیث تھے اور 4-5 جو تھے وہ حنفی تھے۔ تو نماز کا وقت ہو گیا تو ہم نے ان سے کہا کہ چلیں نماز پڑھ لیتے ہیں اور عصر کو بھی ساتھ ملا لیتے ہیں، کیونکہ بعد میں پانی ملے نہ ملے، جنگل کا ایریا تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ نماز پہلے تو ملانے پر راضی نہیں ہو رہے تھے، پھر اس کے بعد نماز کو انہوں نے قصر بڑی مشکل سے بڑے دلائل کے بعد وہ اس بات پر راضی ہوئے کہ چلیں یہ سفر ہے اور اتنے میل ہیں، اتنا گز ہیں، یہ سارے حساب لگا کر وہ نماز قصر کرنے پر تیار ہو گئے۔ تو جب ہم لوگوں نے نماز پڑھی تو ہم نے پہلے ظہر کی نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ سنتیں پڑھنا شروع کر دیں، پھر اس کے بعد خیر عصر کے 2 فرض پڑھے۔ جب نماز پڑھ چکے تو ہم نے ان سے کہا کہ نماز تو قصر ہے، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرض نماز کو ہی قصر کر دیا ہے تو یہ سہولت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہے، تو آپ لوگوں نے فرض تو 2 کر لیے، قصر کر لیے، لیکن بعد میں دوبارہ سنتیں بھی پڑھ لیں تو یہ قصر تو نہ ہوئی۔ یہ تو پھر آپ لوگوں نے اپنی طرف سے اس بات کو شامل کر لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس بات کا حکم نہیں کیا، کیونکہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرض کو ہی جو فرض ہیں ان کو قصر کرنے کا حکم دے رہے ہیں تو آپ لوگ اپنی طرف سے اس کو عبادت کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں، اپنی طرف سے اضافہ کر رہے ہیں، تو جو بھی بات اپنی طرف سے آپ اضافہ کریں گے تو وہ عبادت تو نہیں ہوئی، کیونکہ اس کا تو گناہ کا اشکال ہے کہ اس میں گناہ بھی ہو سکتا ہے اس وجہ سے، کیونکہ آپ نے اللہ کے حکم عدولی کی ہے۔ تو خیر یہ ایک لمبا واقعہ ہے، لمبی اس میں بحث مباحثہ ہوا۔ تو بہرحال جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی بات کی، کسی چیز کی اجازت دی ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تحفہ ہے کہ قصر میں یا بندہ بیمار ہے تو وہ نماز کو قصر کر لے، تو اس اللہ کے دی ہوئی اس رعایت کو قبول کرنا چاہیے، لینا چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی بات نہیں، میں سفر میں ہوں تو کیا ہوا، میں 4 بھی تو پڑھ سکتا ہوں، پھر کیا ہوا۔ یہ نہیں، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دے دیا ہے، اللہ نے آزادی دے دی ہے، آسانی دے دی ہے کہ 4 کے بجائے 2 پڑھ لو تو پھر 2 ہی پڑھ لو، اور جب فرض ہی 2 ہو جائے
تو سنتے تو پھر بالأولیٰ اس میں جو ہے وہ نہیں ہوں گی۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَاتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُحِينًا۔ جب تم ان میں ہو اور ان کے لیے نماز کھڑی کرو تو چاہیے کہ ان کی ایک جماعت تمہارے ساتھ اپنے ہتھیار لیے کھڑی ہو، پھر جب یہ سجدہ کر چکے ہیں تو یہ ہٹ کر تمہارے پیچھے آ جائیں، اور وہ دوسری جماعت جس نے نماز نہیں پڑھی وہ آ جائے اور تیرے ساتھ نماز ادا کرے اور اپنا بچاؤ اور اپنے ہتھیار لیے رہے۔ کافر چاہتے ہیں کہ کسی طرح تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے ساز و سامان سے بے خبر ہو جاؤ تو وہ تم پر اچانک دعویٰ بول دیں۔ ہاں، اپنے ہتھیار اتار رکھنے میں اس وقت تم پر کوئی گناہ نہیں جب کہ تکلیف ہو یا بوجہ بارش کے یا بسبب بیمار ہو جانے کے، اور اپنے بچاؤ کی چیزیں ساتھ لیے رہو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے منکروں کے لیے ذلت کی مار تیار کر رکھی ہے۔ اس آیت میں صلاۃ الخوف کی اجازت بلکہ حکم دیا جا رہا ہے۔ صلاۃ الخوف کے معنی خوف کی نماز یہ اس وقت مشروع ہے جب مسلمان اور کافروں کی فوجیں ایک دوسرے کے مد مقابل جنگ کے لیے تیار کھڑی ہوں، تو ایک لمحے کی غفلت مسلمانوں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ ایسے حالات میں اگر نماز کا وقت ہو جائے تو صلاۃ الخوف پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، جس کی مختلف صورتیں حدیث میں بیان کی گئی ہیں۔ مثلا فوج دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، ایک حصہ دشمن کے بالمقابل کھڑا رہا تاکہ کافروں کو حملہ کرنے کی جسارت نہ ہو، اور ایک حصے نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی۔ جب یہ حصہ نماز سے فارغ ہو گیا تو یہ پہلے کی جگہ مورچہ زن ہو گیا، اور مورچہ زن پہلے والا نماز کے لیے آ گیا، یعنی جو پہلے اس دشمن کے مقابلے پر کھڑے تھے اب وہ نماز کے لیے آگے، اور جو نماز پڑھنے کے لیے آ چکے تھے وہ جا کر وہاں انہوں نے پوزیشنیں سنبھالنی دشمن کے مقابلے میں۔ بعد روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں حصوں کو ایک ایک رکعت پڑھائی۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 رکعتیں اور باقی فوجیوں کی ایک ایک رکعت ہوئی۔ بعد میں آتا ہے کہ 2 رکعت پڑھائیں، اس طرح آپ کی 4 رکعت اور فوجیوں کی 2 رکعت ہوئیں۔ اور بعد میں آتا ہے کہ 1 رکعت پڑھ کر اتحیات کی طرح بیٹھے رہے، فوجیوں نے کھڑے ہو کر اپنے طور پر 1 رکعت اور پڑھ کر 2 رکعت پوری کیں اور دشمن کے سامنے جا کر ڈٹ گئے۔ دوسرے حصے نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی 1 رکعت پڑھائی اور اتحیات میں بیٹھ گئے، اور اس وقت تک بیٹھے رہے جب تک فوجیوں نے دوسری رکعت پوری نہیں کر لی۔ پھر ان کے ساتھ آپ نے سلام پھیر دیا۔ اس طرح آپ کی بھی 2 رکعت اور فوج کے دونوں حصوں کی بھی 2 رکعت ہوئیں۔ اس کی تفصیل کے لیے آپ کتب احادیث دیکھ سکتے ہیں۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا۔ پھر جب تم نماز ادا کر چکو تو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو، اور جب اطمینان پاؤ تو نماز قائم کرو۔ یقیناً نماز مومنوں پر مقررہ وقتوں پر فرض ہے۔ مراد یہی خوف کی نماز ہے۔ اس میں چونکہ تخفیف کر دی گئی ہے اس لیے اس کی تلافی کے لیے کہا جا رہا ہے کہ کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ کا ذکر کرتے رہو، اللہ کے ذکر سے غافل مت ہو۔ اس سے مراد ہے کہ جب خوف اور جنگ کی حالت ختم ہو جائے تو پھر نماز اس طریقے کے مطابق ہی پڑھنا ہے جو عام حالات میں پڑھی جاتی ہے۔ اس میں نماز کو مقررہ وقت میں پڑھنے کی تاکید ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بغیر شرعی عذر کے 2 نمازوں کو جمع کرنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس طرح کم از کم ایک نماز غیر وقت میں پڑھی جائے گی جو اس آیت کے خلاف ہے۔
تو شرعی عذر یہی ہے، ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ کہیں سفر پر جا رہے ہیں تو گھر سے آپ نکلنا چاہتے ہیں، مثلا لمبا سفر ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ راستے میں سفر اس قسم کا ہے کہ نماز جو ہے فوت ہو جانے کا خطرہ ہے یا قضا ہو جائے گی، تو اس کے لیے شریعت اسلامیہ نے یہ اجازت دی ہے، یہ آسانی دی ہے کہ آپ مثال کے طور ظہر کے ٹائم پہ نکل رہے ہیں تو ظہر کے ساتھ عصر کو بھی ملا کر پڑھ کر گھر سے ہی نکلیں، تاکہ راستے میں آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ اگر یہ ڈر ہو کہ راستے میں کسی بھی کام سے یا جہاں بھی آپ کو جانا ہے کسی کام سے وہاں سے لیٹ ہو جاؤں گا، نماز رہ جائے گی یا پانی نہیں ملے گا یا کہ کوئی بھی حالت ہو سکتی ہے، تو اس کے لیے یہ شریعت نے اس آسانی دی ہے کہ آپ گھر میں ہی نماز عصر اور ظہر کو ملا کر چلیں۔ یا پھر اگر آپ اس طرح سفر کر رہے ہیں کہ ظہر کے سے تھوڑا دیر پہلے نکل گئے ہیں کہیں سفر پر، تو آپ کی کوئی منزل کہیں بھی ہے لیکن آپ ظہر کی نماز ظاہر پھر راستے میں ہوئی ہے، تو آپ اس کو ظہر کو لیٹ کر کے عصر کے ساتھ ملا کر پڑھ سکتے ہیں، لیکن نماز کو چھوڑنا کسی صورت بھی جائز نہیں ہے۔ اس آیت کے مطابق وقت پر پڑھنا ضروری ہے، لیکن وقت پر اگر سفر کی مختلف حالتیں ہیں، مختلف انسان پر مصائب یا وقت یا اس کی کام کاج کی صورتحال رہتی ہے، تو اس میں وہ آگے پیچھے تو ہو سکتی ہے، لیکن یہ ہے کہ چھوڑنا کسی صورت بھی جائز نہیں ہے۔ اگر پانی نہیں ملا تو اس کے لیے تیمم رکھا ہے، اور اگر بیمار ہے تو وہ نماز بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے، بیٹھ نہیں سکتا تو لیٹ کر بھی نہیں پڑھ سکتا، تو آنکھ کے اشارے تک کہا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَلَا تَحِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ ان لوگوں کا پیچھا کرنے سے ہارے دل ہو کر بیٹھ نہ رہو، اگر تمہیں بے آرامی ہوتی ہے تو انہیں بھی تمہاری طرح بے آرامی ہوتی ہے، اور تم اللہ سے وہ امید رکھتے ہو جو امید انہیں نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ دانا اور حکیم ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اپنے دشمن کے تعاقب کرنے میں کمزوری مت دکھاؤ، بلکہ ان کے خلاف بھرپور جہاد کرتے رہو اور گات لگا کر بیٹھو، یعنی زخم تو تمہیں بھی اور انہیں بھی دونوں کو پہنچتے ہیں، لیکن ان زخموں پر تمہیں تو اللہ سے اجر کی امید ہے۔ ظاہر ہے مسلمان کی یہ امید ہے کہ مسلمان تو کبھی بھی وہ نا امید نہیں ہوتا، اگر وہ زخمی ہے تو بھی وہ کامیاب ہے زندگی میں، اگر جہاد کر کے وہ بچ جاتا ہے تو پھر بھی وہ کامیاب ہے، اور اگر وہ وہاں مارا جاتا ہے تو شہید ہے، جس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اعلیٰ جنتوں کے وعدے کیے ہیں۔ تو مسلمان کے لیے تو بہت سی امیدیں ہیں، اور کافروں کے لیے یہ سب کچھ بھی نہیں، وہ تو سب کچھ دنیا کے لیے ہی کرتے ہیں، لیکن کافر اس کی امید نہیں رکھتے، اس لیے اجر آخرت کے حصول کے لیے جو محنت و کاوش تم کر سکتے ہو وہ کافر نہیں کر سکتے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا۔ یقیناً ہم نے تمہاری طرف حق کے ساتھ اپنی کتاب نازل فرمائی ہے تاکہ تم لوگوں میں اس چیز کے مطابق فیصلہ کرو جس سے اللہ تعالیٰ نے تم کو شناسا کیا ہے، اور خیانت کرنے والوں کے حمایتی نہ بنو۔ ان آیات یعنی 14 سے 113 تک کے شان نزول میں بتلایا گیا ہے کہ انصار کے قبیلہ بنی ظفر میں ایک شخص طامہ یا بشیر بن ابی رک نے ایک انصاری کی زرہ چرا لی۔ جب اس کا چرچا ہوا اور اسے بے نقاب ہونے کا خطرہ محسوس ہوا تو اس نے وہ زرہ ایک یہودی کے گھر پھینک دی، اور بنی ظفر کے کچھ آدمیوں کو ساتھ لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے۔ ان سب نے کہا زرہ چوری کرنے والا فلاں یہودی ہے۔ یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا بنی ابیرک نے زرہ چوری کر کے میرے گھر پھینک دی ہے۔ بنی ظفر اور بنی ابرک طامہ بشیر وغیرہ ہوشیار تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باور کراتے رہے کہ چور یہودی ہے اور وہ طامہ پر الزام لگانے میں جھوٹا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی چکنی چپڑی باتوں سے متاثر ہو گئے، اور قریب تھا کہ اس انصاری کو چوری کے الزام سے بری کر کے یہودی پر چوری کی فرد جرم عائد فرما دیتے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی، جس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بحیثیت ایک انسان غلط فہمی میں پڑ سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ آپ عالم الغیب نہیں تھے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فوراً صورتحال واضح ہو جاتی۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرماتا ہے،
اور اگر کبھی حق کے پوشیدہ رہ جانے اور اس سے ادھر ادھر ہو جانے کا مرحلہ آ جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ اسے متنبع فرما دیتا ہے اور اس کی اصلاح فرما دیتا ہے، جیسا کہ عصمت انبیاء کا تقاضا ہے۔ یہ وہ مقام عصمت ہے جو انبیاء کے علاوہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ اس سے مراد وہی بنی ابیرک ہیں جنہوں نے چوری خود کی لیکن اپنی چرب زبانی سے یہودی کو جو چور باور کرانے پر تلے ہوئے تھے۔ اگلی آیت میں بھی ان کے اور ان کے حمایتیوں کے غلط کردار کو نمایاں کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبردار کیا جا رہا ہے۔ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا مہربانی کرنے والا ہے۔ یعنی بغیر تحقیق کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیانت کرنے والوں کی حمایت کی ہے، اس پر اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں۔ اس سے معلوم ہوا کہ فریقین میں سے جب تک کسی کی بابت پورا یقین نہ ہو کہ وہ حق پر ہے، اس کی حمایت اور وکالت کرنا جائز نہیں۔ علاوہ ازیں اگر کوئی فریق دھوکے اور فریب اور اپنی چرب زبانی سے عدالت یا حاکم مجاز سے اپنے حق میں فیصلہ کرا بھی لے گا، درحال یہ کہ وہ صاحب حق نہیں ہو، تو ایسے فیصلے کی عند اللہ کوئی اہمیت نہیں۔ اس بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس طرح بیان فرمایا، خبردار میں ایک انسان ہی ہوں، جس طرح میں سنتا ہوں اسی کی روشنی میں فیصلہ کرتا ہوں۔ ممکن ہے ایک شخص اپنی دلیل اور حجت پیش کرنے میں تیز ترار اور ہوشیار ہو اور میں اس کی گفتگو سے متاثر ہو کر اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، درآن حال یہ کہ وہ حق پر نہ ہو اور اس طرح میں دوسرے مسلمان کا حق اسے دے دوں۔ اسے یاد رکھنا چاہیے کہ یہ آگ کا ٹکڑا ہے، یہ اس کی مرضی ہے کہ اسے لے لے یا چھوڑ دے۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی تربیت کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اگر تم دو آدمیوں کے درمیان کسی چیز کا ہو سکتا ہے کوئی معاملہ بگڑ جائے تو وہ فیصلہ میرے پاس ہار جائے، تو میں بھی ایک انسان ہوں اور ہو سکتا ہے کہ جس کی چیز جس نے لی ہے، جس نے چرائی ہے، اس کی وہ چیز نہ ہو لیکن وہ اپنی چرب زبانی سے قائل کرنے میں مجھے کامیاب ہو جائے تو میں اس کے حق میں فیصلہ دے دوں، تو اس کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ میرے فیصلے کے مطابق وہ چیز تو لے لے گا لیکن وہ اس کے لیے جہنم کا باعث ہوگی، آخرت میں اس کے لیے وہ آگ کا ٹکڑا ہے۔ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَنُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَيُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا، اور ان کی طرف سے جھگڑا نہ کرو جو خود اپنی ہی خیانت کرتے ہیں، یقیناً دغاباز گنہگار اور اللہ تعالیٰ کو اچھا نہیں لگتا۔ يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذَا يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، وہ لوگوں سے چھپ جاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپ سکتے۔ وہ راتوں کے وقت جب کہ اللہ کی ناپسندیدہ باتوں کے خفیہ مشورے کرتے ہیں، اس وقت بھی اللہ ان کے پاس ہوتا ہے، ان کے تمام اعمال کو وہ گھیرے ہوئے ہے۔ ہا انتم ہؤلاء جدلتم عنہم فی الحیاۃ الدنیا فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامۃ ام من یکون علیہم وکیلا۔ ہاں تو یہ تم لوگ کہ دنیا میں تم نے ان کی حمایت کی، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے قیامت کے دن ان کی حمایت کون کرے گا، اور وہ کون ہے جو ان کا وکیل بن کر کھڑا ہو سکے گا؟ یعنی جب اس گناہ کی وجہ سے اس کا مواخذہ ہوگا تو اللہ کی گرفت سے اسے بچا سکے گا کوئی؟ یقیناً نہیں۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، جو شخص کوئی برائی کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے استغفار کرے تو اللہ کو بخشنے والا، مہربانی کرنے والا پائے گا۔ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور جو گناہ کرتا ہے اس کا بوجھ اسی پر ہے اور اللہ بخوبی جاننے والا ہے۔ اس مضمون کی ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یعنی کوئی کسی کا ذمہ دار نہیں ہوگا، ہر نفس کو وہی کچھ ملے گا جو کما کر ساتھ لے گیا ہوگا۔ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ
فقد احتمل بہتانا واسما مبینا، اور جو شخص کوئی گناہ یا خطا کرے کسی بے گناہ کے ذمہ تھوپ دے، اس نے بڑا بہتان اٹھایا اور کھلا گناہ کیا، جس طرح بنو ابیرک نے کیا کہ چوری خود کی اور تہمت کسی اور پر دری، جو ان کسی بدخصلتوں کے حامل اور ان جیسے برے کاموں کے مرتکب ہوں گے۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا سبق، سورۃ النساء آیت نمبر 101 سے 112 تک کا ترجمہ اور تفسیر مختصراً پیش کی گئی۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ پہلی بار اس چینل پر تشریف لائے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل پر ضرور کلک کر لیجئے گا، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ آپ سب کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔